انسان کو اپنی قبر میں اتارا جاتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ verily there is a pressing that occurs in the grave. جان لو یقیناً یقیناً قبر دبوچتی ہے، دباتی ہے، پریس کرتی ہے. If anyone could be saved from it, then سعد ابن معاذ would have been saved from it. اگر کسی کو قبر نے نہ دبایا ہوتا آج تک، یا کسی کو قبر چھوڑ دیتی پریس کرنے سے اور دبانے سے، وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے، لیکن ان کو بھی گریو نے پریس کیا and then it released. سعد ابن معاذ پتہ کون ہے؟ یا سلام، 70,000 فرشتے ان کے جنازے میں آئے جنازہ اٹینڈ کرنے کے لیے. غار مخلوق یہ واحد صحابی ہیں جن کی وفات پہ رب العالمین کا عرش کانپا، عرش کانپا. یہ وہ صحابی ہیں، لیکن still the grave squeezed him. فرعون، آل فرعون کو صبح اور شام آگ دکھائی جاتی ہے اور عذاب دیا جاتا ہے. النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا، ان پہ جو آگ ہے نا وہ ظاہر کی جاتی ہے، ان کو پنشمنٹ دی جاتی ہے صبح اور شام. اور صبح شام کس کی؟ ہماری. جیسے صبح سورج طلوع ہوتا ہے اور شام ہوتی ہے. فرعون آل فرعون کو یوم تقوم الساعۃ، تب قیامت کا دن داخل ہوگا، ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، اور جب قیامت کا دن داخل ہوگا تو فرعون آل فرعون کو شدید عذاب میں داخل کیا جائے گا. یہ اس سے پہلے جو ہے نا قبر کی بات ہو رہی ہے کہ ان کو صبح اور شام ان کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، یہ تمہارا جہنم میں ٹھکانہ ہے، اور ان پہ عذاب، قبر کا عذاب دیا جاتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر نماز میں 4 چیزوں سے پناہ لازم مانگا کرو. اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب جہنم ومن فتنة المحیا والممات ومن شر فتنة المسیح الدجال. یا اللہ مجھے قبر کے عذاب سے بچا، جہنم کے عذاب سے بچا، زندگی موت کے عذاب سے بچا، اور دجال کے فتنے سے بچا لے. تو یہ قبر، عثمان عفان کے سامنے جب جنت جہنم کا ذکر کرتا وہ روتے تھے، لیکن جب بھی قبر کا ذکر ہوتا یا وہ قبر کے پاس سے گزرتے تو وہ بہت زیادہ رویا کرتے تھے. صحابہ نے پوچھا کہ ایسا کیوں ہے یا عثمان؟ کہتے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے بدترین گڑھا آج تک نہیں کھودا گیا جو گناہگار ہے اس کے لیے. یعنی I haven't seen any ditch which is worse than this ditch which is القبر. اور یہ قیامت کی سٹیئرز میں سے، سیڑھیوں میں سے پہلی سیڑھی ہے. اگر انسان یہاں پکڑا گیا، یہاں پھنس گیا، والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچائے، وہ آگے پھنستا چلا جائے گا اور آگے اور بدتر اس سے عذاب دیا جائے گا. لیکن اگر انسان یہاں کامیاب ہو گیا تو آگے بھی کامیاب ہوتا جائے گا. اس لیے ہمیں اس قبر کی تیاری کرنی چاہیے ہمیشہ کے لیے. ہم اس دنیا میں تو دیکھتے ہیں کہ بہت سبحان اللہ ہمارے بیڈز کیسے ہیں، ہمارا رضائی کمفرٹیبل ہے نہیں ہے، ہم کس طرح کے کمرے میں سو رہے ہیں، وینٹیلیشن کا کیا نظام ہے، سب کچھ. لیکن ہم نے قبر کے بستر کی کبھی تیاری کی ہے جہاں ہم نے کتنے سال رہنا ہے، جہاں ہم کتنے عرصے کے لیے رہیں گے. عثمان رضی اللہ تعالی عنہ he died in around 36th ہجری. ان کو اپنی قبر میں آج تقریباً 1404 سے 5 سال ہو گئے ہیں. 1400 and around 4 to 5 years in his grave. اور آگے کتنا عرصہ؟ الى یوم القیامہ، قیامت کے دن تک. فرعون اور آل فرعون کو thousands of years ہو گئے اپنی گریو میں. امیجن آپ اور میں اگر کل مر جاتے ہیں، 10 سال بعد مر جاتے ہیں، ہم نے کتنا عرصہ اس قبر میں رہنا ہے؟ ہم نے کبھی سوچا اس کے بارے میں کہ ہمارا فیوچر پلاننگ کیا ہے؟ میں اپنا فیوچر سیکیور کر لوں. اصل تو فیوچر وہ ہے، واللہ اللہم لا عیش الا عیشۃ الاخرہ. اللہ کی فرمایا کہ یا اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اس کو تو زندگی ہی نہیں کہا. یا لیتنی قدمت لی حیاتی، انسان کہے گا ہائے کاش میں اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا. انسان کہے گا اپنی زندگی کے لیے کچھ بھیج دیتا. اس زندگی کو تو زندگی کیا ہی رہا ہوگا، وہ اصل تو زندگی یہ ہے. لیکن میں اپنے دوستوں کو جانتا ہوں، میں لوگوں کو دیکھتا ہوں، کہتے ہیں یار آئی ہیو ٹو ڈو فیوچر پلاننگ، اینڈ وہ ڈگریز پہ ڈگریز کر رہے ہیں اور انویسٹمنٹ کر رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں، اور لائف سیونگ انشورنس اور ہیلتھ انشورنس اور کیا انشورنس کیا نہ. اور سبحان اللہ دے ڈونٹ پرے فجر اینڈ ظہر اینڈ عصر اینڈ مغرب اینڈ عشاء. یا سلام، واٹ کائنڈ آف فیوچر پلاننگ از دس؟ کہ جب ہمیں قبر کا ہی پتہ نہ ہو، قیامت کے دن دور کی بات، حوض کوثر پل صراط دور کی بات، قبر تو شاید کل رات ہم قبر میں ہوں، آپ پتہ پرسوں رات ہماری قبر میں ہو، ہمیں کس کو پتہ ہے. اٹ از ویری نیئر. People see as far as something far away. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، لوگ اس کو بہت دور دیکھتے ہیں. It is far away
وَنَرَاهُ قَرِيبًا, ہم اس سے بڑے قریب دیکھتے ہیں. اللہ کا دیکھنا ٹھیک ہے, ہمارا دیکھنا ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کے عذاب سے بچائے. جب عمر بن خطاب کو سٹیب لگا نا اور ان کا جسم جو ہے نا وہ چیرا گیا اور he was about to pass away, ایک شخص آیا اور کہا عمر بن خطاب بشارت ہو آپ کو, خوشخبری ہو آپ کو اللہ کی طرف سے, آپ سب سے پہلے کچھ پہلے لوگوں میں سے ہیں جو اسلام قبول کیا انہوں نے. آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جلیل ہیں, آپ نے خلافت کا منصب سنبھالا, وہ عدلت اور آپ نے عدل کیا اور انصاف کیا. آپ کیا کہنے ہیں آپ کے, آپ میں خوشخبریاں ہوں. اللہ اکبر. عمر بن خطاب کیا کہتے ہیں, یا ابن اخی, اے میرے چچا کے بیٹے, یعنی اے میرے بھتیجے نواسے, لوددت, مجھے محبت ہے, میں چاہتا ہوں انی ترکت کفافا, کہ مجھے بس برابر برابر چھوڑ دیا جائے. لا لیا ولا علیہ, نہ مجھ سے کوئی لینے والا ہو کچھ, نہ میں کسی کچھ دینے والا ہوں, نہ میرا کوئی گناہ ہو نہ میری کوئی نیکی ہو, بس مجھے برابر برابر چھوڑ دیا جائے اور مجھے بس گناہ عذاب سے بچا لیا جائے. نہ میں کسی کا قرض دار ہوں, نہ مجھے کوئی کچھ دینے والا ہو, نہ میرے گناہ ہو نہ میری نیکی ہو. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حمل نسی ہیوملٹی. اور ہمارا کیا حال ہے کہ وہ کل قیامت اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے, اور واللہ میں بتاؤں جس بندے کو آخرت پہ یقین ہوتا ہے نا, وہ پھر ایسی زندگی گزارتا ہے کہ اس کے چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے اعمال سے اور باتوں سے نظر آتا ہے کہ اس کا آخرت پہ یقین ہے. قسم سے, الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم بالآخرۃ هم یوقنون, ان کو آخرت پہ یقین ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب, قبل المشرق والمغرب, نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر کے جو ہے نا پھیرتے رہو. ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین, بلکہ سچائی اور نیکی یہ ہے کہ تم اللہ پہ ایمان لے کے آؤ, قیامت کے دن پہ ایمان لے کے آؤ. دوسرا اللہ تعالیٰ نے قیامت کا دن بیان کیا. کیوں؟ کیونکہ جب قیامت کے دن پہ جس کو یقین ہے نا, اس کو پھر ملائکہ پہ بھی یقین ہے, کتاب پہ بھی یقین ہے, انبیاء پہ بھی یقین ہے, اس کو ہر چیز پہ یقین ہے. So we should have firm belief in the آخرہ. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیسٹ بھی کیا اور کہا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر, جس کو اللہ تعالیٰ پہ اور قیامت کے دن پہ یقین ہے, فلیقل خیرا او لیصمت, اس کو چاہیے کہ وہ یا تو خیر کی بات کرے یا وہ خاموش رہے. This is the litmus test. اس طرح کہ اور بھی اللہ کے نبی کی حدیث ہے, یہ litmus test ہے ہمارے لیے. اگر ہم ہمارے جو منہ میں آتا ہے ہم بول دیتے ہیں, اور ہم خیر کی بات, اگر خیر ہو یا شر ہو بس منہ سے بولنا ہے اور بس فرما دینا ہے, ہمیں قیامت دن پہ یقین نہیں ہے. لیکن جو شخص یا تو اچھی بات کرتا ہے یا اپنے منہ کو خاموش رکھتا ہے, اس کو یقین ہے آخرت کے دن پہ. Now the point is coming to the first step of برزخ. پہلا سٹیپ ہے وہ تو موت ہے, لیکن موت کے بعد انسان کو جہاں ڈالا جاتا ہے, اور موت انشاءاللہ I'll give a detailed lecture on death as well, انشاءاللہ تعالی باذن اللہ تعالی.